اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز IT 5 کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک ہوں گے PTI کی لیگل ٹیم اور ارکان اور کارکنوں کے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس پر ہم آج کا ویلاگ بنائیں گے۔ PTI کی لیگل ٹیم نے ارکانوں کو اور کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس پر ہم آپ کو کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ PTI کی لیگل ٹیم نے کیوں ایسا کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور عمران خان کے کیسوں میں PTI کی لیگل کی دلچسپی کیوں نہیں ہے، اس پر آج کا ویلاگ ہوگا۔ اور آپ سے درخواست کرتے ہیں یہ آپ نے سنی ہے ویڈیو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تاکہ PTI کی لیگل ٹیم بے نقاب ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ PTI کے ارکان جو لاہور میں قید ہیں، سب سے پہلے عمر چیمہ سرفراز قید ہیں۔ اس پر PTI کی لیگل ٹیم نے کوئی ایسا خاص نہیں کیا جس پر انہیں ریلیف مل۔ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گئے وہ قید ہیں، لیکن انہیں لاہور ہائی کورٹ سے نہ سپریم کورٹ سے انہیں ضمانتیں ملی گئی ہیں، نہ انہیں کسی اور کیس سے کوئی ضمانت ملی ہے۔ میں حیران ہوں، ان کو ابھی تک کیسوں میں ضمانتیں ملی۔ سب سے بڑا ڈاکٹر جسمین راشد ہیں، انہیں کسی کیس میں ضمانت نہیں ملی، ان کو بھی 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گئے۔ محمود رشید اور ایک چودھری صاحب، 4-5 لوگ جو لاہور میں قید ہیں، انہیں ضمانتیں نہیں ملیں۔ اور جو PTI کا اسلام آباد سے کارکن جو گرفتار ہیں، انہیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں نہیں دے رکھیں گے۔ PTI کی لیگل ٹیم نہیں چاہ رہی کہ PTI کے لوگ اس پر ہوں، ان پر خاموش ہے۔ اور یہ جو 4 پتہ ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں عالیہ حمزہ پر، صنم جاوید پر۔ یہ لوگ خود اپنے وکیل کر رہے ہیں، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نہیں کری۔ الیکشن سے پہلے تو PTI کی لیگل ٹیم بہت چارج نظر آتی، جب الیکشن ہو گئے یہ سب قومی اسمبلیوں میں پہنچ گئے تو پھر انہوں نے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیا، اور جو مین کیس ہیں انہیں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمران خان کے کیسوں کو میں نے پہلے بھی بہت سے ایک بڑا ویلاگ کیا تھا، جس میں آپ کو توشہ خانہ کیس کا بارے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جس میں الیکشن کمیشن نے PTI کو پر ایک مقدمہ درج کرنے کو کہا اور جس میں عمران خان کو سزا ہو گئی۔ وہ کیس PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی کی وجہ سے مقرر نہ ہو۔ اس کیس کا فیصلہ اگر قلعدم ہو جائے تو پھر عمران خان کی نیالی بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن PTI کی لیگل ٹیم وہ دلچسپی نہیں رکھتی جس پر عمران خان کو جیل میں سب سے بڑا رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور سب سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے القادر ٹرسٹ کیس میں اپنا PTI کی لیگل ٹیم نے ابھی تک بریت کی درخواست نہیں دی۔ اس پر بھی میں حیران ہوں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں اگر بریت کی درخواست دی جاتی تو عمران خان کو ضمانت مل سکتی۔ اور دوسرا سب سے بڑا PTI کی لیگل ٹیم نے دماغ فارغ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیشن کورٹ کے بجائے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت نکاح کیس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے عدت نکاح کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے سیشن کورٹ میں چیلنج کیا، جو اب تک عمران خان جس کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہیں اور بشرا بی بی سلاخوں کے پیچھے ہیں، کیونکہ اس میں PTI کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں حیران ہوں کہ PTI کی لیگل ٹیم ایسا کیسے کر سکتی ہے، کہ انہیں علم بھی ہے لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے یہ سب سے بڑا کام سر انجام دیا ہے، کیونکہ عمران خان اگر باہر آ گئے تو PTI کی لیگل ٹیم جو میڈیا پر ٹاکنگ کرتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور عمران خان کو اور کیس میں سزا، جب تک عمران کیس کی وہ ضمانت ملے عمران خان کو کسی اور کیس میں سزا ہو جائے، یہی PTI کی لیگل ٹیم چاہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے سیفر کیس اور توشہ خانہ نیب ریفرنس توشہ خانہ کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں، لیکن آپ کو یاد دہانی کے لیے میں ہر روز ایک ویلاگ بنا رہا ہوں۔ اس پر بھی PTI کی لیگل ٹیم کا میں آپ کے ساتھ نقطہ اٹھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ PTI لیگل ٹیم یہ نہیں چاہتی۔ سب سے پہلے جب قاضی صاحب کو معلوم ہو گئے تو پھر آپ درخواست ایک اور دیں کہ قاضی صاحب آپ کو معلوم ہو چکا، اب تو ہمارے کیس مقرر کریں، لیکن قاضی صاحب مقرر نہیں کر۔ اور PTI کی لیگل ٹیم انٹرا کورٹ اپیل دائر کیوں نہیں کرتی؟ اسے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کرتی۔ اور PTI کے ارکان جو اس وقت جیلوں میں ہیں انہیں سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنیاد پر کرنی چاہیے، لیکن PTI کے لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ PTI کے ارکان جو جیلوں میں ہیں، سال سے زیادہ ہو گئے، 15 ماہ ہو گئے، لیکن وہ باہر نہیں آنے چاہیے، جیسے ڈاکٹر جسمین راشد کا بھی نام سب سے فہرست ہے، اور عمر چیمہ جو سینٹر جاز چودھری اور
محمود اور رشید کا نام ہے، اور سب سے پہلے پی ٹی آئی وہ نہیں چاہتی کہ اگر وہ باہر آ جائیں۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو معلوم ہے اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر عمران خان کا وہ سب کچھ سنبھالیں گے، لیکن جب تک وہ عمران خان سے پہلے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی لیگل ٹیم پاکستان عمران خان کے بعد تو محنت کرے، لیکن عمران خان جب سے 5 اگست سے قید ہوئے تو پی ٹی آئی لیگل ٹیم بس اپنی منمانی کر رہی، اور عمران خان کو چھڑانے میں اور رہا کرانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کال نوٹس کو چیلنج کیا گیا تھا جو مقرر نہیں ہوگا، اس کو جلد مقرر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے درخواست دائر نہیں کی، اور اس پر پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اسے پھر روزانہ کی بنیاد پر درخواست دینی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم خاموش ہے۔ جلد کیس مقرر کرنے کی یا انٹر کورٹ اپیل بھی دائر کر سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اس پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے، اور عمران خان جب باہر آ جائیں گے تو آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور پاکستانی قوم پر جو مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے ٹیکس ہیں وہ ریلیف ہیں، لیکن پی ٹی آئی خاموش ہے۔ جو باہر کی قیادت ہے اور کارکن جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور بے عیش و عشرت کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کر مزے سے لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو عدالتوں سے ریلیف دینا چاہیے اور ریلیف لینا چاہیے، آپ کو عدالتوں میں تو جانا چاہیے اور ارکان کو قانون کے مطابق رہائی ملنی چاہیے، لیکن آپ خاموش ہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان قید میں رہے اور آپ کچھ نہ رہے۔ اور آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے لکھنؤ جیل لاہور میں منتقل کر دیا، اور لاہور پر شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کیا جائے گا، اور شاہ محمود قریشی کو اس کیسوں میں سزا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف یہاں 180 گواہ ہیں۔ میں حیران ہوں، 180 گواہ چلتے 200 سال ہو جائیں گے، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان پر جرگہ ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جج صاحب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے تھے، وہ عمران خان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اور کیسوں کی، اور آج جو سپریم کورٹ میں کیس ہیں ان کی سماعت کا حوالہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کے ان کی سماعت کا حوالہ بھی ہم اگلے ویلاگوں میں شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، لگتا ہے آپ ہونے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔